تو لوگ اپنے مسائل کو لے کر انبیاء کے پاس آتے تھے. بارش نہیں ہو رہی, آپ جمعے کی نماز کے لیے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک بدو کھڑا ہو گیا, حلق القراع حلق الشاة, یا رسول اللہ جانور بھوک سے مر گئے, ہم مر گئے پیاس سے, آپ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ بارش نازل فرمائے. تو بارش کی تنگی آئی تو نبی سے رابطہ کیا, آپ دعا فرمائیں یا رسول اللہ. تو آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور کہا یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما. تو آپ کے ہاتھ نیچے ہی آئے تھے کہ فوراً بادل آ گئے, اور اسی خطبے کے دوران ہی چھم چھم بارش برسی, اور اتنی برسی کہ صحابہ کرام کو اپنی لنگیاں اٹھانی پڑی, ٹخنوں اور گھٹنوں تک پانی سے گزر کے جا رہے تھے. پورا ہفتہ بارش پڑی. اگلا جمعہ آ گیا اور بارش رک ہی نہیں رہی. پھر وہی بندہ کھڑا ہوا کہنا کہ یا رسول اللہ حدمت البیوت, ہوں تے کار بھی ڈگ پے جے, چھتاں ڈگ پئیاں نے, ہوں تے بارش نال جانور بہ گئے ہیں, زمینیں خراب ہو گئی, آپ اللہ سے کہیں بارش بند کرے. آپ نے یہ نہیں کہا یا اللہ بارش بند فرما, آپ نے کہا اللہ ہماری حاجت پوری ہو گئی ہے, ان جگہوں پہ بارش برسا جہاں پہ اب ضرورت ہے, پہاڑوں پہ, وادیوں پہ, دیگر زمینوں پہ بارش فرما. تو انس بن مالک کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشاروں سے بادلوں کو رفع کیا. ایسے اشارہ فرماتے تھے تو بادل ہٹ جاتے تھے, ادھر سے اشارہ ہوتا تھا تو ادھر بادل ہٹ جاتے تھے. چاروں طرف پہاڑوں پر کالے بادل تھے, بیچ میں مدینے کی زمین پر آسمان نیلا تھا, چاروں طرف کالے بادل. تو پانی کی ضرورت ہوئی تو نبی سے رابطہ کیا. ٹھیک, کسی کو رزق کی تنگی آتی تھی تو نبی کے پاس آتے تھے, اللہ کے حبیب یہ مسئلہ میرا. ایک جبیر بن مطعم ایک صحابی تھے, جبیر بن مطعم کہتے تھے میں خوشحال تھا, لیکن جب اپنا مال لے کر روانہ ہوتا تھا ملک شام, جس کو ہم کہتے ہیں شمٹ چلی گئی ہے, تو جب ان کی وہ شمٹ چلی جاتی تھی تو یہ بھی ساتھ ہوتے تھے. ان کے باقی ساتھیوں کا سامان بڑا اچھا بکتا تھا, اچھا پروفٹ لے کے آتے تھے. جبیر بن مطعم بیچارے ایسے ہی تھے, کنگلئی, تو کوئی مزہ نہیں آ رہا تھا تجارت کرنے میں. کیا کرنا چاہیے تھا؟ بزنس مینوں سے پوچھتے کہ تسی دسو یار کاروبار کس طرح ترقی کرنا ہے. نہیں, نبی کے پاس آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنا مسئلہ رکھا کہ حضور میرے دوسرے ساتھی بھی میرے ساتھ تجارت پہ جاتے ہیں, وہ تو بہت پروفٹ کماتے ہیں, دوسری کمپنیاں تو بڑی کما رہی ہیں, میری کمپنی بس ڈاؤن ہی کی ہے, تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جبیر 5 سورتیں پڑھا کرو, 5 سورتیں پڑھا کرو, اول آخر بسم اللہ, ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ, 5 سورتیں اور 6 دفعہ بسم اللہ یہ پڑھا کرو. قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو, اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورت پڑھا کرو, قل هو اللہ احد پڑھا کرو, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اور آخر میں پھر بسم اللہ پڑھا کرو. تو جبیر بن مطعم فرماتے ہیں میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا اور میں اپنے سارے ساتھیوں سے آگے نکل گیا. پروفٹ سب سے زیادہ پھر مجھے ہونے لگا, میرے ساتھی پیچھے رہ گئے. میں اگر آپ لوگوں کو کوئی عمل بتاتا ہوں نا تو آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں, کرتے نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی دم, کوئی پھونک, کوئی تویز, کوئی دھاگا, یہ تو میں آپ کو دینے نہیں لگا. ٹھیک ہے, پٹھے کاموں پہ تو ڈالنے لگا ہوں کہ میں آپ کو کالا دھاگا باندھ دوں اور کوئی تویز, کوئی پرچی پہ کوئی کانٹے چھانٹے مار کے آپ کو دے دوں. ان چکروں میں تو آپ کو نہیں ڈالنے لگا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں, اور یہ جو 5 سورتیں 6 بسم اللہ ہیں, جب گاڑی سٹارٹ کرو نا جانے کے لیے فیکٹری یا کاروبار پہ, تو یہ 5 سورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لو. اگر جبیر بن مطعم کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو یہ 1400 برس بعد آج کے مسلمان کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو سکتا؟ ہمارا دین صرف عربوں کے لیے نہیں تھا, رہتی دنیا تک کے لیے ہے. حضور نے جو اعمال اس وقت بتائے تھے ان کی جو تاثیر اور طاقت تھی, آج بھی وہی طاقت اور تاثیر ہے. یقین چینج ہو گیا, یقین نہیں آتا. ان کو یقین آ گیا تھا کہ حضور کی زبان مبارک سے جو کلمات نکل گئے, بس بابا بس یہ کافی ہیں, انہی سے کام بنے گا. ہمیں پتہ نہیں یقین کیوں نہیں آتا. ہم دیکھتے ہیں دوسرے بزنس مینوں کو کہ یار میرے آرڈر نہیں ہیں, اس کے پاس آرڈر بہت ہیں. حسد کی بیماری لگنا شروع ہو جاتی ہے. حسد بندہ کیوں کرے؟
رزق اللہ کے خزانوں سے اترتا ہے، ہر آدمی کی اپنی اپنی ضرورتیں. ایک جگہ آتا ہے کہ ہر بندے کی ضرورتیں اس کے اخراجات کے بقدر، اس کے صدقے خیرات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بقدر اللہ آسمان سے روزیاں بندوں کی اتارتا رہتا ہے. اگر فرض کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے سے اٹھ کے باہر تشریف لے آتے اور مدینہ منورہ میں بیٹھ جاتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان جائیں گے حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ امت کا یہ حال ہو گیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ بتائیں حضور کیا فرمائیں گے؟ حضور وہی کہیں گے جو احادیث میں لکھا ہے اس وقت، کہ آپ اپنی زندگی میں وہ ان تمام مسائل کا حل بتا کر گئے. حضور یہی بتائیں گے. آپ فتنوں کا رونا روئیں گے کہ فتنے بڑھے ہیں، آزمائشیں بڑھی ہیں. حضور نے زندگی میں فرما دیا جس پر فتنے ہوں، آزمائشیں ہوں، وہ قرآن پڑھا کرے تو فتنے دور ہو جائیں گے. حضور 1400 برس پہلے بتا کے گئے سود کا کاروبار نہیں کرنا، سود پہ لین دین نہیں کرنا، کوئی پیسہ سود پہ نہیں لینا، کرو گے ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. تو اگر آپ لوگ اپنی معیشت کو لے کر حضور کے پاس جائیں گے تو حضور کیا کہیں گے؟ وہی کہیں گے جو 1400 برس پہلے کا سود کا خاتمہ کیا جائے. تب حضور تو دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن حضور کے وارث تو دنیا میں موجود ہے نا، جن کو علماء اور مفتیان کرام کہا جاتا ہے. کہ نبی پراپرٹی کا وارث بنا کے نہیں جاتا، پیسہ باغ ان کا وارث بنا کے دنیا سے نہیں جاتے. انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے جاتے ہیں اپنے دین کا علم کا وارث بنا کر جاتے ہیں. تو جو ان کے دین کو، ان کے علم کو حاصل کرے وہ ان کے وارث ہیں، جن کو علماء کرام کہتے ہیں. آپ لوگوں کے مسائل علماء بتائیں گے، لیکن آپ لوگ ان سے رابطہ رکھیں گے تو پھر، اور اگر آپ لوگ نہیں رابطہ رکھیں گے تو کنویں کو کوئی مسئلہ نہیں، کنویں میں تو پانی موجود ہے آلریڈی. مسئلہ تو پیاسے کا ہے کہ وہ جاتا کہ نہیں جاتا. تو ہمارے مسائل کا حل 1400 برس پہلے بتا کے چلے گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا مساجد کو آباد کرو، مساجد کو آباد کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا. جب اللہ تم سے محبت کرے گا تمہیں رزق دے گا. اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالو، وقت نکالو، تو اللہ کہتا ہے میں تمہارے دل کو غنا سے بھروں گا اور تمہارے ہاتھ رزق سے بھر دوں گا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرے نمبر پہ آپ نے کہا اگر تم اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے املأ قلبک فقراً، اللہ تمہارے دل میں فقر کا خوف بھر دے گا. اور ملأت یدک شغلاً، تمہارے ہاتھ کاموں میں پھنسا دے گا. بندہ 5-6 کام ایک ٹائم پہ کر رہا ہوتا ہے اور پھر بھی رو رہا ہوتا ہے. 5-6 کام ایک جگہ پہ پھر بھی رو رہا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ مصروفیت کا عذاب. اس امت پہ دوسرے عذاب نہیں آتے جو پہلی قوموں پر آئے اور وہ تباہ و برباد ہو گئے. اس امت کا عذاب ہے مشغولیت، مصروفیت. ملأت یدک شغلاً، کہ میں تجھے شغل میں پھنسا دوں گا. کام کرتا رہے گا، تھکتا رہے گا، پوری کوئی نہیں پڑنی تیری. مسئلہ کیا ہے کہ تو اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتا. تو بھائیو ہم اللہ کے لیے وقت نکالیں. آگے قربانی آ رہی ہے، اس کے لیے آپ لوگ اپنا مال نکالیں، خوش دلی سے قربانی کریں، فقر کا خوف اپنے اوپر سے اتاریں. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غربت سے، فقر سے ڈراتا ہے کہ مہنگائی بڑی ہو گئی، قربانی بھی کٹ کرو. نہیں، اللہ کے نام پہ خرچ کرتے جائیں گے. ایک حدیث میں ایسا جب سورج غروب ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہم اعطِ ممسکا طلفا، اللہ جس نے مال روک کے رکھا برباد کر دے اس کو. اللہم اعطِ منفقا خلفا، اللہ جس نے خرچ کیا تو اس کا بدلہ اس کو عطا فرما. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.